الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. محترم عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج جمعہ کا دن ہے۔ حسب معمول میں اسلامک پارٹی آف کینیڈا کی جانب سے ہفتہ واری ویڈیو میسیج آپ کی خدمت میں پیش کرنے حاضر ہوا ہوں۔ آج میرے جانب سے یہ کوشش رہے گی کہ جو اسلامی تنظیمیں، جماعتیں، تحریکیں اور گروپس ہیں، ان کے درمیان جو مسائل چل رہے ہیں اس حوالے سے مختصراً، کیونکہ آج کل میری ذرا مصروفیات زیادہ بھی ہے اور کوشش یہی رہے گی کہ زیادہ وقت آپ کا نہ لوں اور ایک آدھ دو ہدایتیں یا نصیحتیں کرتے ہوئے رخصت ہو جاؤں انشاءاللہ۔ آج میں نے جو انتخاب کیا ہے آیت کا، وہ یہ حکم دے رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہا مسلمانوں کو اطاعت، سماعت اور نظم، اجتماعیت کی پابندی کا حکم دیا، اور یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ مسلمانوں کو مل جل کر رہنا چاہیے۔ اور ایک جگہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ صفن کانہم بنیان مرصوص، کہ اس طرح سے مضبوط ہو جاؤ جیسے کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اور ایک مضبوط دیوار اور چٹان کی طرح مضبوط رہو ہمیشہ۔ یہ اللہ کے احکام ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اعوذ باللہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ایک رسی کو تھام لیں، ایک جٹ ہو جائیں، ایک جماعت بن جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں اور اس کے فرامین کی۔ اور یہاں بھی آج جو آیت کا انتخاب کیا ہوں، اطیعوا اللہ و رسولہ سے آغاز ہو رہا ہے کہ ہمیں اطاعت اور سماعت جو اصل میں کرنی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ اور اگر ہمارے کوئی بھی امیر ہوتے ہیں، ناظم ہوتے ہیں، جو ہمارے انچارج ہوتے ہیں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے تحت حکم دے رہے ہیں اور واضح حکم ہو، تو اس میں تو واقعتاً ہمیں ان کی بات کو ماننا بالکل ویسے ہی ہے جیسے اللہ اور رسول کی بات کو ماننا ہے۔ اور بعض وقت اجتہادی مسائل آ جاتے ہیں اور اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس میں دیکھیں خود جو ذمہ دار ہے، جو امیر ہے، جو ناظم ہے، جو بڑا ہے، اس کو بھی اپنا دل وسیع رکھنا چاہیے، اور جو امیر کی اطاعت میں ہیں، سماعت کر رہے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس کے اجتہاد کی پیروی اگر ممکن ہو تو ضرور کرے، اور اگر ان کے پاس کوئی اور دلیل ہے تو اس کو قائل کرنے کی کوشش کرے۔ اور ایسا اگر نہیں کریں گے تو انتشار ہوگا، اختلافات کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر پائیں گے۔ بے شمار باتیں ایسی ہے اسلام کی جس میں محکمات ہیں، جس میں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر جو باتیں واضح ہے، جس کی دلائل موجود ہیں، اس میں تو آپ کو اگر امیر حکم دیتا ہے تو اس کو منعن ماننا ہی پڑے گا۔ اور اگر امیر سے بھی غلطی اور کوتاہی ہو رہی ہو، اس کا مامور اس کو بتا دے کہ فلاں فلاں کام قرآن اور حدیث کے عین خلاف ہے، تو وہ امیر کے اوپر بھی واجب آ جائے گا کہ وہ قرآن اور حدیث کی اتباع میں ذرا بھی کوتاہی نہ کرے۔ یہ تو ایک اصولی بات ہے اور متفقہ بات ہے، اور اس کا خیال تمام لوگوں کو رکھنا چاہیے۔ لیکن وہاں وہ باتیں جو کہ ہمارے رائے مشورے
کیونکہ ہمیں شورا کا بھی حکم دیا گیا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ آپس میں مشورہ کرو باتوں کی، اور امیر کی اطاعت بھی کرو. لیکن امیر کی اطاعت میں یہ بات لازمی ہے کہ اس میں قرآن اور سنت کی واضح دلیل موجود ہونی چاہیے، اور اگر وہاں پر واضح دلیل نہیں ہے تو اجتماعی ماحول کو مضبوط رکھنے اور اجتماعی نظم کو چلتے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ سب لوگ امیر کی اطاعت کریں. اور کہیں کہیں کوئی ایسی نزاع کھڑا ہو رہا ہے تو ہمیں جو ہے نا اللہ اور رسول کی طرف لوٹانے کا اور ایک ثالثی قائم کرنے کا اور ہمیں ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے کا بھی ایک پروسیس قرآن اور حدیث کے اندر سکھایا گیا ہے. اور صحابہ کے دور میں بھی ایسی باتیں ہوئی ہیں، اور اس دور میں بھی ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں. تو کئی دفعے جو ہے آپس میں وہ لوگ حکم کسی کو بناتے اور مسائل کو حل کرتے تھے. آج یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ملک پاکستان کی ایک بہت ہی قداور اسلامی جماعت اسلامی پاکستان کے اندر اختلاف رونما ہوا، پھوٹ پڑا، وہ بھی الیکشنز کے عنوان پر. الیکشن خود ایک اجتہادی مسئلہ ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، نہ خلفائے راشدین کے دور میں تھا، نہ کسی نبی کے دور میں الیکشنز ہوئے تھے. اور الیکشنز کی پالیسی پر بھی کئی اہل دین کو اختلاف ہے. یہ کوئی واضح قانون نہیں ہے قرآن و سنت میں کہ کسی جماعت کے کارکن یا رکن کے لیے کوئی واضح متعین راہ ہو کہ اس پر عمل کرنا واجب ہو اور فرض ہو. اس طرح کی باتیں ہمارے مطالعے میں ابھی تک نہیں آئی ہیں. اور یہاں جو پاکستان کے اندر جماعت اسلامی خاص کر کشمیر کے اندر کافی اختلاف ہوا، اور پاکستان کی جماعت اسلامی سارے سیٹس پر ہار بھی گئی. اور جو ہے وہاں پر جو اس کے بہت ہی نامور ہستی تھے عبدالرشید ترابی صاحب، ان کو آنن فانن جو ہے نا خارج بھی کر دیا گیا پارٹی سے، جو ہے نا ڈسپلینری ایکشن کے تحت ان کو خارج کر دیا گیا. یہ اس پر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کون صحیح کون غلط یہ میرا کام نہیں ہے اور مجھے جانا بھی نہیں چاہیے. لیکن میں ایک بات یہ بتانا واضحتاً ضروری سمجھ رہا ہوں کہ ایسے معاملات میں جہاں قرآن و سنت میں کوئی چیز متعین طور پر کوئی فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ سنت موقعہ ہے، اور اگر وہ کسی وجہ سے اس پر کوئی رکن عمل نہیں کرتا ہے تو کیا اس کو واقعتاً اتنی بڑی سزا دی جائے گی کہ اس کو آپ کی پارٹی سے ہی نکال دیا جائے گا؟ اور اگر کوئی رہتا ہے اور عمل کر لیتا ہے تو فبیہا، اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے کچھ دوسرا معاملہ ہونا چاہیے. اتنا سخت اقدامات کرنا مناسب نہیں ہے. اور ہم یہ بھی دیکھیں ہیں کہ کئی اسلامی جماعتوں میں کئی ارکان اور کارکنان ایسے ہوتے ہیں یا ان کے وابستہ گان جو کئی وجہ سے جو ہے نا اپنی ذاتی کمزوری کے بنا پہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. کئی فرائض کے اندر ان کی کوتاہی ہوتی ہے، کئی غلط کام کرتے ہیں اور معاملات میں درست نہیں ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان کی رکنیت ختم نہیں ہوتی ہے. اور وہاں پر ان کے اوپر سخت کارروائی ہونی چاہیے، ان کی تادیب ہونی چاہیے. لیکن اکثر و بیشتر کیونکہ وہ ان کے اپنے نجی معاملات ہے کہہ کے اس کو جو ہے ٹال دیا جاتا ہے اور ان کو اصلاح کی اس کی تلقین کر دی جاتی ہے. کبھی کبھار تھوڑا بہت ڈانٹا پڑ، لیکن ایسے معاملات میں جو کہ ٹھیٹ الیکشنی سیاست کے موضوعات ہیں اس میں اتنی سختی کرنا، یہ اس بارے میں مجھے ذرا سا اشکال ہے. اور میں اہل علم، اہل دانشور جو تمام اسلامی جماعتوں سے وابستہ ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسی باتیں عوام الناس کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کریں اور اسلام کا کیا حکم ہے، شریعت کا کیا حکم ہے بتائیں. اور یہاں پر اور ایک بات بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ملک افغانستان کے اندر ایک اسلامی تنظیم جس کا نام طالبان ہے، جس کو جو ہے کئی لوگ پسند کرتے ہیں، کئی لوگ نہیں بھی پسند کرتے ہیں، اس کا انداز، اس کا طریقہ کار، اس کا، لیکن وہ لوگ شریعت کی پابندی اکثر کرتے ہیں. کبھی ان سے کوئی کوتاہی ہے اور غلطی بھی ہوتی ہوں گی، لیکن تمام جماعتوں میں افغانستان کی صرف اور صرف طالبان ایک ایسی جماعت ہے جو شریعت کے نفاذ کے خاطر بہت قربانیاں دی ہے اور سارے دنیا کے طنز اور تانوں کو سہا ہے، نقصانات کو برداشت کیا ہے، اور شریعت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے امریکہ جیسے ملک اور 57 ممالک کے افواج کے ساتھ اکیلے تنہا مقابلہ کرتے رہے اور اللہ کی نصرت اور مدد سے وہ فاتح ہوئے ہیں. تو ایسی صورت میں جتنے دینی تنظیمیں، جماعتیں اور تحریکیں ہیں ان کا کام یہ ہے کہ ان کے اندر اگر باوجود کچھ کمزوریاں ہوں
تو ان کے ساتھ حسن زن کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ روابط قائم رکھیں، ان کو بدنام نہ کریں، اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو بے دین ہیں، جو دشمنان اسلام کی معاونت میں کوئی کسر نہیں چھوڑے، ان کی ذرا بھی جو ہے حمایت نہ کریں۔ یہ ایک بات ہے جو اصولی بات ہے، جو کرنا بہت ضروری تھا، جو میں یہاں پر کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے ہندوستان کی جو کشمیر کے علاقے میں جو سید علی گیلانی صاحب ہے، جو وہاں کی جماعت اسلامی سے وابستہ تھے، کئی عرصے تک وابستہ رہے، لیکن اختلاف ہوا تو انہوں نے جماعت اسلامی کی رکنیت سے استعفیٰ دیا اور حریت کانفرنس کی صدارت کو کئی عرصے تک لے کر چلتے رہے، کئی دہائیوں تک لے کے چلتے رہے، اور کامیابی سے انہوں نے مسئلہ کشمیر کو ساری دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے اور عظیمت کی چٹان بنے رہے، کئی دفعے آدھی زندگی جیلوں میں ہندوستان کی کاٹ دیے۔ تو یہ ساری باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں، اور یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تمام تر اختلافات کے باوجود جو لوگ اسلامی جماعتوں، تنظیموں، تحریکوں سے جڑے ہوئے، اداروں سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے اختلافات کو حل کرنے کے لیے ایک سلیقہ مند انداز اور ایک ثالثی کا انداز اختیار کریں، حکمت کا پورا مظاہرہ کریں، اور شدت اختلافات کو کم کرنے کے لیے جو تدابیر ممکن ہے وہ کریں، اخلاقی حدود کو پھلانگیں نہیں، اور ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکاریں، سوء ظن نہ کریں، ایک دوسرے کے اوپر الزام اور تہمتیں نہ لگائیں، اور جو ہے جو اجتہادی اور چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے اس میں ہر دو طرف جو ہے لوگوں کو نیکی کا ایک اجر تو ضرور ملتا ہے۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت اسلامی جماعتوں کے لیے ایک بڑا کٹھن وقت ہے، اور اکثر اسلامی جماعتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں، چاہے وہ تبلیغ جماعت ہو جو کہ عالمی سطح کی کوشش تھی، اس کے 2 دھڑے عالمی سطح پر بڑھ گئے ہیں، جمعیت العلماء ہو اس میں بھی اختلاف ہو گیا ہے، اور اب جماعت اسلامی کے اختلافات رونما ہونے لگے ہیں۔ ایسی صورتحال میں یہ میرا فریضہ بنتا ہے کہ میں تمام اسلامی جماعتوں، تنظیموں، تحریکوں، اداروں کو اس بات کی دعوت دوں کہ متحد رہنے کی کوشش کریں۔ اتحاد فرض ہے، قرآن کی نص موجود ہے، حدیث کے احکام موجود ہے، تو ایسی صورت میں ہم تمام عوام کی جانب سے اور اسلامک پارٹی آف کینیڈا کی جانب سے اکنا کینیڈا کو بھی، اور جماعت اسلامی پاکستان، جماعت اسلامی ہند، جماعت اسلامی کشمیر، اور تمام علاقوں کی جماعتیں، اخوان المسلمین، اور تمام جتنے بھی دین کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، تبلیغ جماعت، جمعیت العلماء، سب کو یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے ذاتی مفادات کو اور قربان کریں، اور اجتماعی مفاد کے خاطر کام کرنے کی کوشش کریں، عزت نفس کا مسئلہ نہ بنائیں۔ اگر کہیں تنازع زیادہ شدت اختیار کر رہا ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ خود استعفیٰ دے کے ہٹ جائیں۔ اخراج کا عمل مناسب نہیں ہے، لوگوں کو سزائیں دینے کا عمل مناسب نہیں ہے، افہام و تفہیم کا معاملہ ہونا چاہیے، خیر خواہی اور خیر سگالی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ ہم کوئی خلافت راشدہ جیسی جو ہے حکومت نہیں ہے کہ جس طرح خوارج نے جو ہے نافرمانی کی یا بغاوت کی تو ان کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کر دی تھی، یہاں ویسا ہونا مناسب نہیں ہے۔ یہاں اس وقت اسلام کو نافذ اور قائم کرنے کی جدوجہد سب لوگ کر رہے ہیں، سب کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، اپنی اپنی تعویلات ہیں، تو ہر ایک کا احترام کرنا چاہیے، ہر ایک کو مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک